صحیح. باب ما جاء انه یاخذ لرأسه ماء جدیدا. باب ان روایات میں کہ سر کے لیے جدید پانی لے گا. جدید دیکھو بھائی، جب آپ وضو کا دوسرا وظیفہ ادا کرتے، ہاتھ دھوتے ہیں کوہنیوں تک، تو اس کے بعد تیسرا فریضہ مسح رأس ہے، تو اس کے لیے جدید پانی اٹھاؤ گے یا ہاتھ کے ساتھ لگا پانی جو ہے وہ بھی کافی ہے؟ تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل تینوں کا مذہب ہے کہ رأس کے لیے ماء جدید ضروری ہے. اگر اسی طری سے مسح کرے جو ہاتھ دھونے سے ہاتھ میں لگی تھی تو مسح نہیں ہوگا، اور مسح فرض تھا تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو فرض ہے تو اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. ائمہ ثلاث کا مذہب یہ ہے کہ مسح الرأس کے لیے ماء جدید لینا ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب ہے ہاتھ دھو لو اور بس اسی طریقے ساتھ مسح کرو، ماء جدید لینا ضروری نہیں. ہاں افضل ہے کہ ماء جدید لے. ٹھیک ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ ائمہ ثلاث کی مذہب کے مطابق ترجمۃ الباب باندھتا ہے اور کہتے ہیں باب ما جاء انه یاخذ، متوضی لے گا لرأسه، مسح رأس کے لیے ماء جدیدا. اور اس عنوان کی ذیل میں دو روایات نقل کرے گا. ایک روایت مستدل ائمہ ثلاث کا اور دال اس بات پر کہ مسح رأس کے لیے ماء جدید کی ضرورت ہے. دوسری روایت امام ابو حنیفہ کا نقل کرے گا کہ یار پرانے پانی سے بھی، ہاتھ سے لگی ہوئی پانی سے بھی مسح جائز ہے، لیکن کہے گا کہ یہ ابن لہیعہ کی روایت ہے اور یہ ضعیف ہے، تو اپنی مستدل کی توثیق کرے گا اور امام صاحب کے مستدل کی تضعیف کرے گا. حدثنا علی بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عبداللہ بن زید نے دیکھا نبی علیہ السلام کو توضأ، وضو کرتے ہوئے، وإنه مسح بماء، اور اس نے مسح کیا پانی کے ساتھ، غیر فضل یدے، جو علاوہ تھا وہ پانی ہاتھوں کی بچی ہوئی کا، یعنی ہاتھ دھونے سے بچا ہوا پانی سے مسح نہیں کیا بلکہ غیر سے کیا. یہاں سے معلوم ہوا کہ مسح راس کے لیے ماء جدید کی ضرورت ہے. یہ ائمہ ثلاث کی دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف. ٹھیک ہے. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بیان افضل کا ہے، اور افضل ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مسح و راس ماء جدید کے ساتھ، اور آج احناف کا معمول بھی ہے ماء جدید لینا، یہ عمل بالافضل ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ بماء غیر لفظ نہیں ہے، غبرہ ہے، یعنی انہو مسح راسہ، آپ نے سر مسح کیا بماء اس آدمی پانی کے ساتھ، غبرہ یعنی بقیہ فضل یدے. بات سمجھ میں؟ تو یہ غیروں کا لفظ نہیں ہے بلکہ غبرہ ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وروى ابن لہیعہ، یہ وہ امام صاحب
کی دلیل ہے۔ ابن لہیعہ نے اس حدیث کو نقل کیا حبان ابن واسع نبی عن عبداللہ ابن زید ان نبی علیہ السلام توضع، حضور نے وضو فرمایا، وَإِنَّهُ مَسَحَ، اور حضور نے مسح فرمایا اپنے سر کا، بِمَاءٍ، اس پانی کے ساتھ۔ اچھا جی، کہاں غبر فضل یدہ، یہاں غیر لکھا ہے، یہ غلط ہے، غبر کے نیچے لکھے بقیہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اگر غیر ہو جائے تو پھر اس میں اور عبداللہ ابن زید کی روایت میں کیا فرق ہے؟ وہاں بھی غیر ہے، یہاں بھی غیر ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے۔ بِمَاءٍ غَبَرَ فَضْلَ یدہ، اس پانی کے ساتھ جو بچا ہوا تھا، باقی تھا ہاتھوں سے۔ اچھا جی، اب امام ترمذی اپنی مستدل کو ترجیح دیتا ہے، اور روایت عمرو بن حارث عن حبان جو پہلے ہے وہ اصح لأنه قد روی من غیر وجہ، کیونکہ وہ منقول ہے کئی اسانید کے ساتھ یہ حدیث۔ اچھا جی، اور منقول ہے عبداللہ ابن زید سے وغیرہ، ان نبی علیہ السلام اخذ لراسه ماء جدیدا، عمل اس پر عند اکثر اہل العلم، رأو ان یاخذ لراسه ماء جدیدا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما۔ داودی ظاہری کا مذہب ہے کہ کانوں کا وظیفہ غسل ہے، یہ ظاہر حصہ بھی، یہ بھی دھونا ہے اور یہ بھی دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مغسولات میں سے کس میں سے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کا ایک قول ہے کہ ان کا جو ظاہر ہے وہ سر کے ساتھ ٹچ ہے، اور سر ممسوح ہے تو یہ بھی ممسوح ہے، اور اس کا باطن جو ہے وہ چہرے سے ٹچ ہے، اور چہرہ مغسول ہے تو باطن کانوں کا مغسول ہے۔ یہ امام احمد کا مذہب تو کسی نے نہیں بتایا، لیکن ایک قول ہے کہ اس کا ظاہر چونکہ رأس کے ساتھ ہے اور رأس ممسوح ہے تو کان کا ظاہر جو ہے یہ بھی ممسوح ہے، اور اس کا باطن چہرے کے ساتھ ٹچ ہے اور چہرہ مغسولات میں سے ہے تو باطن کان کا مغسول ہے۔ امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ ظاہر کانوں کا ہے یا باطن ہے، یہ دونوں ممسوحات میں سے ہیں۔ ظاہر کو ابہامین کے ساتھ مسح کرو اور باطن کو سبابتین کے ساتھ مسح کرو، ٹھیک ہے؟ امام ترمذی کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کا مذہب پسند ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ باب مسح الاذنین ظاہر و باطن، معلوم ہوا کہ مغسول نہیں ہے جیسے داودی ظاہری نے کہا تھا، اور تقسیم بھی نہیں ہے کہ ظاہر ممسوح ہے اور باطن جو ہے وہ مغسول ہے، بلکہ فرمائے مسح الاذنین کا کرو، ظاہر پر بھی کرو اور باطن پر بھی کرو۔ حدثنا حناد بن ادریس عن ابن عجلان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس ان نبی علیہ السلام مسح، حضور نے مسح فرمایا اپنے سر مبارک پر، وَأُذُنَيْهِ، اور دونوں کانوں پر، ظاہرہما و باطنہما۔ وفی الباب عن ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث ابن عباس حدیث حسن۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں حدیث ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے، عمل اس پر عند اکثر اہل العلم ہے، یرونا، وہ دیکھتے ہیں مسح اذنین کا ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی۔ بابو